السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر احمد کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں اگر کووڈ سچویشن کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ کراچی کی بات کریں تو بالخصوص کراچی کی صورتحال تو کافی زیادہ خراب ہے، جہاں پہ کووڈ کی جو سپریڈ ہونے کی شرح ہے وہ 30% سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو کووڈ کے کیسز کی تعداد ہے اس میں 50% سے زائد تعداد ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز کی ہے، یعنی کہ یہ وہ ویرینٹ ہے جو کہ انڈیا سے منتقل ہوا اور اب تک کے کووڈ کے جتنے بھی جینیٹکس تبدیل ہوئے ہیں اس میں یہ سب سے خطرناک ویرینٹ ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، جہاں پہ گزشتہ 20-25 دن پہلے کی بات کریں تو جو شرح تھی وہ 5%، 7% سے بھی کم نظر آتی تھی، لیکن اب یکدم صورتحال تبدیل ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ عید کا موقع آیا اور عید کے موقع کے ساتھ ہی صورتحال میں بہت بڑا اضافہ دیکھا گیا، ایک میسو چینج ہے، اور اس چینج کے ساتھ ساتھ جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آئی وہ یہ کہ آج کووڈ کے کیسز 30% سے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پہ پورے کا پورا ملک کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کی صورتحال آلریڈی امپوز کر دی گئی ہے، سندھ حکومت کی جانب سے 6 بجے تک کا ٹائم دیا کاروباری سرگرمیوں کے لیے، اور جیسے ہی اعلان ہوا تو ایک احتجاج کی فضا بھی بنتی ہوئی نظر آئی۔ تاجر کمیونٹی تمام تر سراپا احتجاج نظر آتی ہے کہ 6 بجے اگر کاروبار بند کرنا پڑے تو وہ کس طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک جانب تاجر برادری ہے جہاں پہ نہ صرف چھوٹے تاجر ہیں بلکہ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن، میرج ہال ایسوسی ایشن اور ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے تمام تر لوگ ایک جگہ کھڑے ہیں، تو دوسری جانب سندھ حکومت کھڑی ہے۔ آخر اس معاملے کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکے گا یا نہیں؟ آج ایک بڑے احتجاج کی کال تھی جس کو واپس لیا گیا، جس کے اوپر بات کریں گے فیضان راوت صاحب سے بھی، لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں شعیب خان جی کو، جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے، اور پاکستان کی جو تاجر رہنما جو تنظیم ہے آل سٹی تاجر اتحاد کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں۔ شعیب صاحب ویلکم کرتا ہوں شو میں سر۔ تھینک یو جی۔ شعیب صاحب، جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال شاید ماضی میں بھی اتنی خراب نہیں تھی، کووڈ کی فرسٹ ویو آئی، سیکنڈ ویو آئی، لیکن جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے وہ پچھلی تمام تر ویو کے مقابلے زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے چینل پہ بلایا اور ہمیں موقع دیا ہم اپنی بات کریں۔ دیکھیں جی، کرونا جو ابھی تک سمجھ آیا ہے، اس کو کووڈ-19 اس لیے کہتے ہیں 19 کے اینڈ میں آیا تھا، 2020 گزر گیا، اب یہ 2021 بھی آپ دیکھیں ہاف سے زیادہ آ گیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شاید 26 یا 28 ویوز آنی ہے اور یہ 34 ویوز ہے۔ تو اٹ مینس ہم 2.5-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کرونا کرونا کرونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، آگے لگ تو ایسے ہی رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو میرے منہ میں خاگی وبا فوراً سے پہلے اس لیکن احتیاط تو میری خیال سے لازم ملزوم ہے۔ تو کیوں نہ ریاست پاکستان ایسی ایس او پیز بناتے ہوئے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ ملائے، ان سے مشاورت کرے، خصوصاً کراچی۔ دیکھیں جی، کراچی معیشت کا ہب ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، 70% ہم ریونیو بھی دے رہے ہیں۔ کراچی کو غریب کی ماں بھی کہتے ہیں، کراچی میں کوئی غریب سوتا بھی نہیں ہے، کراچی کے تاجر چیریٹی کرنے میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، دنیا میں۔ تو انہی لوگوں کو بٹھایا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ہر کاروبار کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں، ان سے بات کی جائے اور کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے اس کاروبار کرنے والے کو بھی اور عام عوام کو بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے ریسنٹلی مثال 6 بجے تمام کاروبار بند، 6 بجے شارع فیصل سے آپ مجھے گزر کے تو دکھائیں، میں دیکھوں گا کہ آپ ایسا لگے گا جیسے لالو قید کی کسی گلی میں جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ شارع فیصل جو سامنے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنا لوڈ پڑتا ہے، ہر جگہ فرسٹریشن، جو راستہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے لوگ 3 گھنٹے طویل مدتی اپنے گھر کو یا کہیں بھی پہنچتے ہیں، کیونکہ تاجر نے اپنی دکان بند کرنی ہے، جو خریدا گیا انہوں نے گھر جانا ہے۔ ایک عجیب افراتفری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کے دن آ گئے اور اختر کے بعد جو ماحول ہوتا ہے نفس نفسی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، نفس نفسی ہر ایک چیز میں آپ کو ہر جگہ ہر بندے کے چہرے پہ پریشانی کا عنصر ہوگا، ٹریفک الگ خراب ہو رہی ہے۔ تو سر یہ ایسا جب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں پائے گا اور اتنے لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو لازمی طور پہ ریاست کو چاہیے کہ اس میں کچھ تھوڑی تخفیف کرے، کچھ ٹائم کو بڑھائے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 بجے تک کا جو سلسلہ ہے اس کو فی الفور ختم کرنا چاہیے, اوپن کر دینا چاہیے, رات کو 12 بجے تک چلائیں جی, تاکہ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے. صاحب یہ تو دنیا کے کسی بھی بڑے ملک میں اس طرح کی پریکٹس نہیں کی جاتی, بلکہ اگر یورپین ممالک کی بات کریں, ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں, وہاں تو ریسٹورنٹس کو بھی 8 بجے تک کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ 8 بجے تک اپنے کاروبار کو سمیٹ لیں. پاکستان میں تھوڑا سا رجحان ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے سر. یہاں تو نہ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, بلکہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 24 آورس کے لیے ریلیکسیشن دے دی جائے. آپ کو لگتا ہے اس پیس پہ اس صورتحال میں عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں جی, ہر جگہ کی ایک اپنی ڈائنامک ہوتی ہے. آپ جن ملکوں کا حوالہ کر دے رہے ہیں وہ بالکل الگ ڈائمنشن میں چلتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں شعور کی کمی ہے, غربت بہت زیادہ ہے, ہم ترقی یافتہ ممالک میں سے شمار ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو جب صبح ایک انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک ہی ہوتا ہے, مجھے کام کرنا ہے, مجھے پیسے کمانے ہیں, شام کو گھر جانا ہے. یہ ایک ہی ہمارے یہاں کی سوچ ہے جو بھی شخص گھر کا سربراہ ہوتا ہے. تو یہاں تو وہ تو 24 گھنٹے بھی اس کو کم لگیں گے جی. آپ ہمت تو دیں, لوگوں کو دیکھیں پہلے 2 سال 2.5 سال میں کرونا نے کیا حال کیا کاروبار کا. اب ہر 15 دن بعد آن آف, یہ تو زندگی اجیرن ہو گئی جی. یہ تو کراچی کا تاجر ختم ہو جائے گا, ہم بھی لپیٹ کے کہیں اور چلے جائیں جہاں کم از کم ایسے حالات تو نہ ہونا. اچھا شعیب صاحب, یہ تو تاجر کے ایک تو ایشوز اپنی جگہ, مسائل اپنی جگہ, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں جو صورتحال ہے مارکیٹس کو دیکھتے ہوئے کہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کووڈ جیسی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے؟ نہ ماسک کا کہیں نام و نشان تھا, نہ سینیٹائزرز کا کہیں نام و نشان تھا. واک تھرو گیٹ جو لگائے گئے ابتدائی دور میں وہ تو اب نظر ہی نہیں آتے کس سرے سے. تو اس طرح کی صورتحال میں یا تو کووڈ کو روکا جائے یا تو ایک وقت کے لیے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے. میرے خیال میں نہ کووڈ کو ہم روک سکتے ہیں, کاروبار کا ٹائم کم نہ کیا جائے اور لوگوں میں اویئرنیس دی جائے. دیکھیں یہی عام عوام ہے, آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں, ہر بندے دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے, ماسک بانٹ رہے ہیں لوگ, سینیٹائزر بانٹ رہے ہیں لوگ, ویکسینیشن کرا رہے ہیں اپنے تمام اسٹاف کی. تو جو کاروباری طبقہ ہے اس نے کاروبار کرنا ہے, وہ ہر قسم کا برڈن اپنے اوپر لے گا. میں نے آپ کو کہا نا چیریٹی دنیا میں سب سے زیادہ یہاں ہوتی, تو یہ بھی چیریٹی ہے نا. آپ اپنے پورے اسٹاف کو ویکسینیٹ کرا رہے ہیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے, یہ بھی ایک طرح سے چیریٹی ہے. اچھا, اگر میں صرف ایک محتاط اندازے سے پوچھوں, کیونکہ آپ کا تو تعلق سی این جی ایسوسی ایشن سے بھی ہے, تو جب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوتی ہے تو پیٹرول اور سی این جی کی کھپت میں بھی یقینی طور پہ ایک کٹ آتا ہوگا, اس کی ڈیمانڈ میں بھی ایک کمی آتی ہوگی. تاجر برادری تو اپنی جگہ پریشان ہے, تو اس صورتحال میں بھی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بالکل جی, سی این جی کا کاروبار تو ویسی زبوں حالی کا شکار ہے. اتنی دفعہ 2-3 مہینے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جب کھلتا ہے تو پھر 2 دن بعد لوڈ شیڈنگ. تو سی این جی کی تو آپ بات نہ کریں, وہ تو سمجھے کرونا سے بھی زیادہ وبا اختیار کر کے فارغ ہو گیا. بات آ جاتی ہے پیٹرولیم کی, تو بالکل سر ہمیں جب بھی یہ 6 بجے یا 8 بجے کا جو ٹائم آتا ہے تو ہماری تقریباً اپ ٹو 30-40% سیل پر ڈے کم ہو جاتی ہے, کیونکہ رات کی موومنٹ نہیں کرتے لوگ. جب ایک آدمی دن میں کمائے گا ہی لمیٹڈ, تو وہ خرچ بھی لمیٹڈ ہی کرے گا, وہ اپنے صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہاتھ رہے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا معاملات خراب ہو گئے تھے کووڈ میں کہ جب پیٹرول شارٹ ہوا نہیں ملتا تھا ہر جگہ, پھر بھی لوگ آ کے بائک میں نا 50 یا 100 روپے کا ڈلواتے تھے. بھائی تمہیں پتہ ہے پیٹرول شارٹ ہے, تھوڑا ایکسٹرا ڈلوا لو, 200 300 400, کہتے تھے بس اتنا ہی ہو جائے, گھر چلے جائیں بھائی, کل کی کل سوچیں گے. یہ حالات ہیں ہمارے یہاں پہ لیبر طبقے کے, باقی لوگوں کے. تو یہ خدا رہا ہے اس کو کھولیں. اتنا زیادہ فرسٹریشن پیدا ہو گئی ہے کہ ایک بم کی شکل اختیار کر گیا. تاجر برادری, اس کے ساتھ کنزیومر, اس کے ساتھ عام عوام, کہ جس دن یہ بم پھٹا تو کرونا تو سائڈ پہ رہ جائے گا, یہ دوسرا بم جو ہے یہ بہت تباہی پھیلا دے گا. بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جہاں پہ اس وقت کووڈ کو لگام دینے کی اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے, احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ معیشت کا پہیہ رکنے نہ پائے. کیونکہ اگر اس وقت پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ غربت کی لکیر سے بھی زندگی نیچے گزار رہا ہے, اور ان کے لیے زندگی گزارنا یقینی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اگر بڑے شہروں کی بات کریں جہاں پہ ڈیلی ویجز ورکر کی تعداد بہت بڑی ایک ہوتی ہے, اگر کاروبار بند ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کے لیے زندگی گزارنا اور مشکل ہو جائے گا. ایک ایسا ہی شعبہ جس کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں, بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, یعنی کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری کا. ریسٹورنٹ انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں خراب نظر آتے ہیں, جہاں پہ ابھی ایک بار پھر سے
محدود کر دیا گیا کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری اپنی آپ کو محض سپلائی اور ڈیلیوری سروس تک محدود کرے اور ڈائن ان اور ڈائن آؤٹ تک پہ پابندی لگائی جائے. اس کے اوپر موقف لینے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ فیضان رواد صاحب موجود ہیں جو کہ بتائیں گے کہ اس وقت کراچی میں جو ریسٹورنٹ ایسوسیشنز ہیں کیا سوچ رہی ہیں اور جو آج احتجاج ہونے جا رہا تھا وہ احتجاج آخر کس وجہ سے ملتوی ہوا. سیٹرڈے والے دن ہم نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر 72 گھنٹے کا اگریمنٹ کیا تھا جس میں کراچی چیمبر فیڈریشن آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن اور ہال بینکوٹ ایسوسیشن تمام لوگ موجود تھے. تو تمام لوگوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ 72 گھنٹے میں حکومت ہم سے رابطہ کرے اور ہمارے فیصلے جو بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا واپس لے اور اس پہ نظر ثانی کرے. تو اس سلسلے میں یہ ہوا کہ آج کل بھی ہمارے رابطہ ہوا, کل سی ایم ہاؤس سے بھی ہمیں کال آئی اور زبیر موتی والا صاحب کی ڈائریکٹ بات ہوئی سی ایم صاحب سے. تو آج کا کوئی ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا, سی ایم صاحب آج اسلام آباد میں ہے تو آج رات کا کوئی ٹائم ہو جائے گا, کل کا کوئی ٹائم ہو جائے گا. انہوں نے کمیٹی وہیں سے فارم کر دی ہے, 3 لوگوں کی کمیٹی جس میں ناصر شاہ صاحب ہیں, اویس شاہ صاحب ہیں اور مرتضی وہاب ہیں. دراصل سے مرتضی وہاب صاحب اور سی ایم صاحب اس وقت اسلام آباد میں دو لوگ اس کمیٹی کے رکن, تو وہ آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ان سے ہو جائے گی. اور فیضان صاحب یہ جو آپ ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں میرے حساب سے تو آپ کی تو کچھ آلریڈی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں, آپ کی اسلام آباد میں این سی او سی کے دفاتر میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں سامنے آئی اب تک؟ منڈے والے دن ہم این سی او سی میں تھے, این سی او سی میں ہماری 1 بجے میٹنگ اسٹارٹ ہوئی اور 2:15 بجے تک میٹنگ جاری رہی. اس میں جنرل صاحب نے ایک 15 منٹ کی ہمیں ایک پریزنٹیشن بھی دی جس میں بتایا کہ کووڈ کی کیا سچویشن ہے, کیا حالات ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ ویکسینیشن کرائی جائے, اور ڈاکٹر بادی کی بھی بات ہوئی وہاں پر کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ویکسینیشن کرانے والے لوگ سیویئر کیسز میں نہیں ہیں, وینٹ پہ نہیں ہیں. تو ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سجیشن دی تھی 14 دن پہلے کہ سمز بند کر دی جائیں گریجولی, پہلے 60 سال سے 50 سال سے 40 سال, اور اس طرح بینک اکاؤنٹ کلوز کیے جائیں اور سی این ایس سی بلاک کیے جائیں, ٹریولنگ روکی جائے لوگوں کی, موٹر ویز پہ چیک کیا جائے, نہ کہ کاروبار بند کیا جائے. اس کو ہم تک کہ کاروبار کوئی بند نہیں ہوگا, اور جو لوگ ویکسینیشن نہیں کرا رہے کسی بھی وجہ سے کہ وہ ویکسینیشن سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں یا ٹائم نہیں ہے, ان کے معاملات کو جو ہے وہ کلوز ڈاؤن کیا جائے گا. ان کو جو ہے نا وہ ہرڈل ڈالے جائیں گے تاکہ وہ اپنے آ کے ویکسینیشن کرائیں. کاروباری مراکز بند نہیں ہوں گے, کاروباری چیزیں بند نہیں ہوں گی, اور آئندہ کاروبار کا جو بھی معاملات ہے نا وہ کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو این سی او سی فیضان صاحب آپ کا سٹانس اپنی جگہ, اگر کچھ دیر قبل کی بات کروں تو ابھی جو سندھ حکومت کا بیانیہ ہے کہ 15 دن کا سخت ترین لاک ڈاؤن لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ 6 بجے کے بعد کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی ہوگی. یہ کچھ دیر پہلے کا سٹانس ہے سندھ حکومت کا, آپ کو لگتا ہے یہ سٹانس تبدیل ہو جائے گا؟ اچھا, یہ اس سٹانس کے بارے میں یہ مرتضی وہاب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے سر. کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ مرتضی وہاب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اچھا, مرتضی وہاب صاحب نے اگر سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے تو یہ 31% آج کراچی کا ریشو جو ہے نا 31% پہ چلا گیا ہے. دیکھیں ہمیں صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ انگلینڈ میں 1 لاکھ کیسز آ رہے تھے, انہوں نے اپنے ملک پھر بند نہیں کیا, بعد میں کھول دیا, ابھی 50,000 کیسز آ رہے ہیں. ان کے وہاں ایسی سہولیات موجود ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ سب معاملات کیے. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بیڈ بھی 140 رکھے ہیں کراچی میں ایکسپو سینٹر میں, تمام 20, 25, 15, تو ان سے تو پھر ہم لوگ نہیں چل سکتے نا. ہماری 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, ہمیں پہلے اپنے سیفٹی میجرز لینے پڑیں گے, اس کے بعد اپنے کاروباروں کو کھولنا پڑے گا. اب کمی بتائی جا رہی ہے کہ آکسیجن سلینڈرز بھی نہیں ہمارے پاس, کمی ہے, تو ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ تو چلنا ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ کاروبار بھی چلانا ہے. اور جو پالیسی انہوں نے لاک ڈاؤن کی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ صورتحال اگر اس طرح خراب رہی تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اور اسٹیک ہولڈر کیا کر سکے گا. اگر یہ اور آگے چلے گی تو پھر کیا ہوگا, اللہ نہ کرے. سر ایک جانب آپ لوگ ہیں, دوسری جانب سندھ حکومت موجود ہے جہاں سندھ حکومت کا سٹانس ہے کہ وہ 6 بجے تک بضد ہے کہ 6 بجے کاروبار بند ہونا چاہیے. تو تاجر برادری کا کہنا ہے کہ کم سے کم کاروبار 8 سے 10 بجے تک کھلا جائے. دیکھیں جانب تو حکومت اور ہم دونوں عوام کی جانب ہے نا, ہم بھی تو عوام ہے, حکومت بھی تو عوام میں سے ہے نا, تو عوام کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ دیکھیں ہم نے تو یہی بات کی تھی, ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. جب اعتماد میں لیا جا رہا ہے, چیزیں بتائی جا رہی ہیں, تو ہم بھی اس کی متفق ہے چیزوں سے کہ ٹھیک ہے جی اتنے معاملات خراب ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے. یہ دکانیں کہ ہمارے ہوٹل 7 دن بعد بھی کھل سکتے ہیں, 8 دن بعد بھی کھل سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھائی کو کھو دیں, اپنے کسی باپ کو کھو دیں, اپنی ماں کو کھو دیں, اپنی بہن بھائیوں کو کھو دیں. اسٹیک ہولڈر کو رابطے میں لینے کی بات جو معاملات وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں نا کہ مل جل کے ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے, کاروبار کو بھی لے کے چلنا ہے اور حکومتوں کو بھی لے کے چلنا ہے.
یہ حکومت تو آج ہے کل نہیں ہے, ہم آج ہیں کل نہیں ہے, کاروبار آج ہے کل نہیں ہے, یہ تو پورا معاشرہ, اور یہ پاکستان کی بات ہے, تو پوری معیشت کی بات ہے. اچھا فیضان صاحب, ایک آخری سوال کا صرف جواب دے دیں کہ آپ کیونکہ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں, تو اس انڈسٹری میں اگر میں ویکسینیشن کے حوالے سے پوچھوں تو صورتحال کیسی ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے 90% اسٹاف کو ویکسینیٹ کرا لیا ہے. بعض جگہوں پہ تو اسٹاف ویکسینیٹ ہو گیا, جیسے مال کی بات کر لیں 100% اسٹاف ویکسینیٹ ہو گیا, ملٹی نیشنل فرمز کی بات کر لیں 100% اسٹاف ویکسینیٹ ہے. تھوڑا 90% وہاں پر ہے, 50% جو کیپیسٹی وہ چھوٹے ریسٹورینٹ کی اس کو بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ویکسینیٹ کرا لیں. یہاں تک بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے ریسٹورینٹ نے 80% ریسٹورینٹ ڈائننگ میں لکھ کے لگا دیا ہے کہ ہم نہ ویکسینیٹڈ نان ویکسینیٹڈ آدمی کو ڈائننگ بھی نہیں کرائیں گے, اور نان ویکسینیٹڈ آدمی کو نہیں رکھیں گے. اس سے بڑا اسٹانس کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. مطلب اب یہ امید ہے کہ آنے والے 1 سے 2 دنوں میں معاملات طے پا جائیں گے اور ایک پرامن فضا ہوگی, دیکھنے میں آئے گی. پکچر ضرور کلیئر ہو جائے گی, پکچر ضرور کلیئر ہو جائے گی کہ وہ ہمیں ہماری باتوں کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں. جیسے ہم نے شادی حالوں کا ان کو کہا کہ بھائی دوپہر کو ان کو بھی کام کرنے دو, دوپہر کو کتنی شادی ہو جائیں گی اور لوگ بھی کم آئیں گے, ٹھیک ہے نا. جس طرح سب کو کام کرنے کی تھوڑا کوشن دیا ہے, ہمیں ٹیک اوے ڈیلیوری دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا, کاروبار کو 6 بجے تک کا ٹائم دے دیا, تو ان شادی ہال والوں بیچاروں کو بھی 6 بجے تک کا ٹائم دے دیا جائے. یہ بھی بات چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہتر فیصلے ہوں گے. بہتر فیصلہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ فیضان صاحب آپ کا. ویلکم بیک. ابھی جو صورتحال ہے جس کے حوالے سے فیضان نواز صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت جو کشیدہ صورتحال کل تک تھی, جس طریقے سے شرجیل گوبلانی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھرپور طور پہ احتجاج کے لیے تیار ہیں, اور ان کا جو آپ نے باڈی لینگویج بھی دیکھی وہ کل مختلف تھی, آج صورتحال قدرے مختلف نظر آتی ہے. فیضان صاحب کا جس طریقے سے انداز وہ لگ رہا ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو جائیں گے. میں اگر شعیب صاحب آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو صورتحال جس طرح فیضان صاحب فرما رہے تھے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے, یا 7, 8, 10 دن کا لاک ڈاؤن اگر لگانے سے ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں تو تاجر برادری اپنے آپ کو سٹیپ بیک کر لے گی؟ دیکھیں جی, اس سے پہلے بھی جب بھی لاک ڈاؤن لگا گورنمنٹ نے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا, ابھی بھی اگر 15 دن کا ہے تو اس میں 3 دن تو گزر گئے ہیں, جیسے تیسے سہ بھی لیں گے شاید لوگ, کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں, کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ اس کے خلاف ریزسٹنس کریں. رینجر آ جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے, جی ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے. دوسرا تیسرا دن ہے, آپ 6 بجے کے ٹائم مارکیٹس کا رونڈ تو لگائیں, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. 5:30 بجے سے ہی شاپ بند کرانا شروع کر دیتے ہیں. مگر لانگ ٹرم کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی تو سلوشن وہ اسٹیک ہولڈر ہی دے گا نا جی. میرا جو کاروبار ہے, میرا پیٹرولیم و CNG کا کاروبار ہے, میں گورنمنٹ کو اچھی طرح بتا سکتا ہوں کہ کیا بیسٹ ٹائم ہے جو سوٹ کرتے ہیں, جس میں ہم کاروبار کر سکتے ہیں, یہ ٹائم ہمارا. اس طرح سب کے لیے جو ہے نا ریسٹورنٹ کے لیے الگ کرتے ہیں. شادی حال تو میں کہتا ہوں 101% ان کو کبھی بند ہی نہ کریں, دن کی شادی کرتے ہیں, مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. شادی حال والے بھی خوش اور جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں وہ بھی خوش. رات کو 2-2, 3-3, 4-4 بج جاتے ہیں سر, یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے شادی میں جانا. ٹھیک, تو ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اگر دن میں شادی کرتے ہیں, رات میں مسئلہ ہوتا ہے, سناٹا ہوتا ہے. تو ایک تو ان کو تو دن میں کھول دینا چاہیے, بالکل ان کے اوپر بند ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک شادی حال انڈسٹری سے اتنی ساری انڈسٹریاں منسلک ہیں. لوگوں کی خوشیاں ان سے منسلک ہے جی. جس گھر میں شادی ہوتی ہے آپ ان سے سوچیں کہ انہوں نے کتنا وقت ارمان دیکھا ہوتا ہے, ان کی خوشیاں منسلک ہیں, ان کو خوش رہنے دیں, ان کی خوشیاں نہ خراب کریں. مگر جیسے ہر ایک انسان پوچھے کہ کیا کریں, SOPs پہ عمل کریں, فلانا کریں, ڈمکانا کریں. میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے اللہ پاک کے حضور توبہ استغفار کریں. ہم سب جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہم اللہ پاک کے حضور جا کے توبہ استغفار کریں اور پناہ مانگیں, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ایٹ اینی سٹیج کسی نہ کسی کو یہ, ہر انسان کو یہ بیماری سے گزرنا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ سے التجا کریں, اللہ سے رجوع کریں, اور اپنی عبادات میں اور دعاؤں کا, مشترکہ دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارے جتنے مولانا حضرات ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, وہ آئیں, کوئی ایسے اجتماعات رکھیں یا کوئی
SOPs کے تحت کوئی ایسا سلسلہ کریں, کوئی توبہ استغفار لوگوں کو سکھائیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سماجی اور مذہبی شخصیات کا اس میں بڑا کلیدی رول ہے. لیکن شعیب صاحب, اگر ایک ابھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹوں میں ویکسین ڈرائیو ہو رہی, تاجر برادر نے اپنی مدد, آپ بھی یہ ویکسینیشن ڈرائیو کی, وہ بھی ایک خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو, اس کے باوجود بھی لوگ ویکسین لگانے کے لیے راغب نہیں ہو رہے. اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے سر؟ کیا لوگوں کا اعتماد نہیں ہے یا لوگ بس ایک اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ یہ سوچیں نا, کرونا آیا کیسے ہمارے پاس, کیوں آیا؟ فرسٹ لیئر آئی, سیکنڈ لیئر آئی, تھرڈ, اب یہ کہتے ہیں ڈیلٹا لیئر ہے جو کہ انڈیا سے آئی ہے. کیوں آئی؟ آپ نے اپنے جتنے بھی پاکستان میں انٹری پوائنٹ ہیں ان پہ کیوں نہیں ایسا نظام بنا کے رکھا کہ یہ کرونا کا ڈیلٹا وائرس جو ہے پاکستان نہ آئے؟ باقی دیکھیں نا سارے ملکوں نے کیسا اپنا. سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ان لوگوں کے لیے جو پہ ہم پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں 5 بجے بند کرو, 6 بجے بند کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کھولو. بھائی اپنی غلطیوں کی سزا عام عوام کو دے رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے انٹری پوائنٹ بند کریں. حالانکہ مہینہ پہلے کراچی میں ہی کووڈ کی شرح 5% سے کم ہو چکی تھی, جو کہ اب بڑھ کے تقریباً 30% تک جا چکی ہے. دوسرا سر, عام عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لوگ اور جو یہ ہماری سیاسی حضرات ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا ہائپ نہ پھیلائیں سر. لوگ ڈر جاتے ہیں, چھوٹا سا بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں ہر جگہ کرونا کرونا کرونا, انسان گھر میں بیٹھا ہوا فارغ کیا کرے گا؟ مارکیٹ بند, سب کچھ بند, ٹی وی دیکھے گا نا. وہ دن رات ایک یہی چیز دیکھنا ہے, ڈرنا ہے, بس ڈرا رہے ہیں سب لوگ. آپ مت ڈرائیں, کوئی بھی شخص کسی کو بھی نہ ڈرائے, ہمت دے لوگوں کو. یہ جو خدا نخواستہ کرونا کے شکار ہو کے صحتیاب ہو چکا ہے, وہ لوگوں کو اویئرنیس دے. دیکھیں مجھے بھی ہو گیا تھا کرونا, میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. تو یہ ڈر اور خوف کی جو فضا ہے نا, سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے. بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ڈر اور خوف کی فضا سے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, ڈسپلن پیدا کرنا ہے, اور یہ کیوریبل ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیور کیا جا سکتا ہے. شعیب صاحب نے اپنی بڑی کاوشیں کی ہیں, اس کے اوپر پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں دانش الزما صاحب, چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے. دانش صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ منیر بھائی, میں دانش الزما ممبر کور کمیٹی گرینڈ الائنس آف سندھ بھی ہوں. ایسوسی ایشن کی اتحاد بن چکی ہے سندھ بھر میں اسکولوں کی, اور چیئرمین ہوں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا. سر زبردست ہو گیا, چلے کسی بہانے اسکول سے اور ایجوکیشن سے وابستہ ایسوسی ایشن ایک پلیٹ فارم پہ تو یکجا ہوتی ہوئی نظر آئی, کم سے کم کووڈ کے بہانے ہی صحیح. جی بالکل, تعلیم دوست تمام افراد ایک جگہ اکٹھے ہو چکے ہیں. اچھا دانش صاحب, اب ذرا صورتحال کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. آج ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا تھا جس میں آپ لوگ کی بھی شمولیت یقینی تھی, لیکن وہ احتجاج کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ احتجاج فی الحال ملتوی کر دیا گیا. یہ کیا صورتحال ہوئی ہے سر؟ جی دراصل بات یہ ہے منیر بھائی, جو سندھ میں فیصلہ کیا گیا وہ NCOC کے فیصلے کے بالکل مترادف تھا, جس کی وجہ سے تمام تر شعبوں میں شدید غم و غصہ تھا. تمام تاجر برادری, تمام ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن, تمام اسکول ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا آج پریس کلب پہ احتجاج تھا. احتجاج سے پہلے جو ہے کچھ ذرائع سے یہ پتا چلا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے, لیکن اب تک جو ہے اس کی بھی کوئی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے, نہ ہی وفد سے بات کی گئی ہے. آج NCOC کی جانب سے یہ فیصلہ ابھی دے دیا گیا کہ چھٹیاں نہیں بڑھائی جائیں گی تعلیمی اداروں میں, اور اسکولوں کو فوراً کھول دیا جا رہا ہے. یہ NCOC نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اب صوبے خود مختار ہیں, وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. اب تمام تر فیصلہ سندھ حکومت کی طرف ہے کہ سندھ حکومت تعلیم کے متعلق, تعلیمی اداروں کے متعلق طلبہ کے بہتر مفاد میں کیا فیصلہ کرتی ہے. ہماری ان سے گزارش ہے کہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی, جن جگہوں پہ وائلیشن آپ کی وجہ سے ہو گئی, اس کا خمیازہ اس ملک کے مستقبل کو اور مستقبل کے معماروں کو نہیں بھگتنا چاہیے. صوبہ سندھ میں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ آپ تمام تر چیزوں کو SOPs کے تحت اگر چلا رہے ہیں تو تعلیمی اداروں کو بھی ہائیبرڈ طریقے سے فنکشن کرنے کی اجازت دیں. یہ نیا تعلیمی سال ہے, تیسرا سیشن ہے, 2 سیشن تباہ ہو چکے ہیں, ہم ایک تجربہ کر چکے ہیں. اچھا دانش صاحب, آپ کا غم و غصہ اپنی جگہ جائز ہے, لیکن اس وقت آپ کے علم ہے کہ جو کووڈ کی شرح ہے وہ تقریباً 30% سے تجاوز کر چکی ہے, اور ڈیلٹا ویریئنٹ کا جو ریشو ہے وہ تقریباً اس میں 50% تک ہے. یعنی کہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر اس کے اوپر اگر سندھ حکومت کا اسٹانس ہے کہ 15-20 دن کے لیے ایک لاک ڈاؤن لگا کے صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں منیر بھائی یہ بات بتاؤں, اچھا یہ شرح کیسے نکالی جا رہی ہے؟
शरह यूं निकाली जा रही कि जो बीमार है, जिसको तबीयत में खराबी है, वो जाता है टेस्ट कराता है, तो उसमें से शरह निकाली जाती है। जनरल टेस्ट तो हो ही नहीं रहे ना। अगर आप जनरल टेस्ट करें कराची की 2.5 करोड़ की आबादी या 3 करोड़ की आबादी का, उसकी शरह निकालेंगे तो वो तो यकीनन कम आएगी। अब जो बीमार हैं बेचारे, उनके रेशो में से आप जब निकालेंगे तो वो तो यकीनन ज्यादा ही आएगा। और दूसरा ये है कि अगर सिंध हुकूमत लॉकडाउन करना चाहती है तो सिंध हुकूमत को चाहिए तमाम तर सियासी जमात अपनी सियासी एक्टिविटीज भी रोके ना, अपने तमाम तर एक्टिविटीज को रोकें। जब आप रुकेंगे, बड़ा रुकेगा, तो फिर नीचे तमाम काम करने वाले इदारे भी आपको फॉलो करेंगे। जब आप ही वायलेशन करेंगे तो फिर दूसरे इदारे किस तरीके से वो चीजों को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने इनके जलसे जुलूस देख लिया, खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। बकरा ईद में इन्होंने मवेशी मंडियां लगाई, खुमियाजा इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान तालिब इल्म बच्चे भुगत रहे हैं। अभी इम्तिहान दे के बैठे, उन्हें कुछ नहीं पता अगली क्लास उनकी कब से शुरू होनी है। तो बराए मेहरबानी या तो ये प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें, तमाम चीजों को ये बंद कर दें 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद जब खोलें तो सबसे पहले तालीमी इदारा खोलें। ये इस बात का इनका ये जवाब होगा, ये सबूत होगा कि ये तालीम दोस्त लोग हैं। सर, तालीम दोस्तों की तो आपने बात थी कि आपका पॉइंट भी आ गया, लेकिन एक और दानिश साहब, अब सूरत हाल थोड़ी तब्दीली भी हुई है कि बच्चों में जो कोविड की शरह है वो पाई जा रही है। पहले बच्चों में केसेस नहीं आ रहे थे, अब बच्चों में जो केसेस आ रहे हैं ये भी तो एक तशवीश का बायस है। देखिए बात ये, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, तरीका बचने का सिर्फ एक ही है इसमें, वो है SOPs। अब ये बीमारी माशरे में आ चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है, हमें इसके तहत ही चलना है ना। अब वो बात तो है नहीं कि हम घरों में बैठ जाएं। यहाँ पे देखें, स्कूल बंद होता है तो ऐसा तो नहीं बच्चा घर के अंदर है, बच्चा तो रोडों पे भी है, वो सड़कों पे बच्चा खेल रहा है, पब्लिक प्लेसेस में जा रहा है, दीगर रिश्तेदारों के घर पे जा रहा है, बच्चा तो तब भी अदब महफूज ही रहा ना। तो तरीकेकार तो ये है कि ये SOPs के ऊपर सख्ती करवाएं, तमाम पब्लिक प्लेसेस में जाके सख्ती करवाएं ना। जो मास्क नहीं पहन रहा उसके ऊपर आप चालान कर दीजिए सड़कों पे। सर, ये तो आप पुलिस वालों को एक और मौका दे रहे हैं सर, एक नया आइडिया दे रहे हैं सर आप पुलिस वालों को। देखें आइडिया मैं बात दरअसल ये है कि अगर ये लोगों को घर पे बिठा देंगे और भूख और इफलास से मार देंगे और उनकी तालीम का कत्लेआम कर देंगे, तो उससे बेहतर तो तरीका यही है कि आप सड़कों पे सरेआम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की जो है वो तरगीब दें। अच्छा, अगर दानिश साहब ये जो सूरत हाल है, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अगर 15 दिन का लॉकडाउन है, फिर मुहर्रम भी है और मुहर्रम के दरमियान इस वक्त भी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जारी हैं, तो ये इम्तिहानात भी इससे मुतासर होने का खदशा है। देखें फिल वक्त तो अभी इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन खदशात तो पाए जा रहे हैं सर। जी, ये टास्क फोर्स ने भी यही कहा था कि जिन जगहों पे इम्तिहानात हो रहे हैं वो जगहें खुली रहेंगी, इम्तिहानात अपनी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है जहाँ पे ये तालीमी इदारे बंद कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरफ भी आ सकते हैं। इनको मैं हमारी तरफ से एक ही बात की जा रही है, बच्चों की सेहत की भी जो है हमें फिक्र है, बच्चों की तालीम की हमें फिक्र है। हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे ये बाहर नहीं पढ़ते, हमारे ही बच्चे इन इदारों में जाते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि आप इजाजत दें, अगर 50% हाजिरी की आपने इजाजत दी, आप कम कर दीजिए अभी उसे 25% पे ले आए आप। हम 25% के साथ बच्चों को बुलाएंगे, हम दिन में 2 शिफ्ट लगाएंगे, 3 शिफ्ट लगाएंगे, लेकिन तालीमी इदारा हम चलाएंगे और हम आपको करके दिखाएंगे कि SOPs के मुताबिक किस तरीके से काम किया जाता है। हम तैयार हैं उसके लिए, हम ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमें खोलें तो, ये तो हमें बंद कर दे रहे हैं। जब आप बंद कर देंगे तो इदारा किस तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, राय साहब का पॉइंट आ गया और यकीनी तौर पे बड़ा अहम मामला है कि जिस तरीके से इस वक्त माशी सूरत हाल खराब है, वैसे ही तालीमी सूरत हाल के हवाले से भी जो मामला हैं वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए नजर आते हैं। और अगर इस सूरत हाल को इस वक्त कंट्रोल ना किया गया, इसके ऊपर काबू ना पाया गया, तो खदशात हैं कि एक बार फिर से बच्चों का तालीमी साल जाया हो सकता है। और ये तालीमी साल का जाया होना यकीनी तौर पे बच्चों के लिए और तमाम तर लोगों के लिए एक नए पिंडोरा बॉक्स को खोलने में जन्म देगा। ये मुश्किल सूरत हाल जरूर है और उसके ऊपर देखते हैं कि हुकूमत का क्या चांस है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि तालीमी लिहाज से जो सूरत हाल है वो तो यकीनी तौर पे खराब है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मौका भी जाना, लेकिन जिस तरीके से शुएब साहब ने बात पहले भी कही कि ये सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितना ज्यादा बताया जा रहा है या कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की जा रही है। यकीनी तौर पर ये जो मर्ज है, ये जो कोविड की वबा है, ये क्योरेबल है और ये वक्त के साथ अगर इंसान अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इस बीमारी में जहां बहुत सी बुराइयां हैं, खामियां हैं, वहां पे एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि इसका इलाज कोई महंगा इलाज नहीं है। अगर करा जाए, जो वेंटिलेटर की सूरत हाल है, जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम है जो कि 12 से 14 दिन का है, वो भी मैक्सिमम अगर बात की जाए। शुएब साहब, आपने भी एक बड़ा जबरदस्त काम किया। हमने देखा कि एक हॉस्पिटल आप ऑलरेडी रन कर रहे थे, फिर उसमें कोविड का वार्ड, और एक ऐसे इलाके में ये तमाम एक्टिविटीज करना जहां पे लोगों की आमतौर पर रसाई नहीं होती, जहां लोग माली मामलात के हवाले से भी इतने ज्यादा मुस्तहकम नहीं होते। तो ये जरा इस तजुर्बे के बारे में तो बताएं, ये क्या ख्याल है आपको? ये सर जनवरी 2017 में मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया था, उसके तहत ये पहला हॉस्पिटल बना जनवरी 2017 में, और उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसल ये बन रहा है। और ये एक चैरिटी हॉस्पिटल है, 101% चैरिटी होती है यहाँ, और 30 बेड का एक जनरल हॉस्पिटल है नया नाज़माबाद के जो मेन गेट है उसके जस्ट अपोजिट। ये एक ऐसा मज़ाफ़ाती इलाका है कराची का कि ना सड़कें हैं, या ना पानी है, या ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी ज़रूरत कुछ नहीं है। तो मैंने एक हॉस्पिटल, ये इलाका कौन सा कहलाता है? मंगो पीर पख्तूनाबाद। अच्छा जी, जो मंगो पीर को रास्ता जा रहा है मज़ार को, उससे पहले आता है। बिल्कुल सही। तो इस जगह का इंतखाब किया। चैलेंजेस बहुत हैं वहाँ पे, बड़े मसले मसाइल हैं, मगर हम उनसे 5 साल हो गए वहाँ पे एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, खान जी हॉस्पिटल के नाम से, जो कि हाजी सलीम खान ट्रस्ट के तहत है। अभी रिसेंटली हमने वहाँ कोरोना वार्ड बनाया, मैंने 6 वेंटिलेटर डाले हैं और एक बहुत बड़ा आईसीयू, उसके साथ वेंटिलेटर भी, आइसोलेशन वार्ड भी उसमें। बिल्कुल कंप्लीट कोरोना का एक वार्ड है जिसमें 6 बेड हैं और 6 ही वेंटिलेटर हैं। और मेरा अपना ज़ाती वो है कि हम चाह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कि नीडी हैं, डिज़र्विंग हैं, गरीब गुरबा हैं, उनका हम इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो वेंट पे जाए चाहे कहीं भी जाए। और बाकी भी जितने वहाँ नॉर्मल इलाज हो रहे हैं वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और हाजी सलीम खान ट्रस्ट उसकी तमाम अखराजात उठाता है। ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा, अगर इस अस्पताल के बारे में ज़रा लोगों को आगाही के लिए पूछना चाहूँ कि इस वक्त इस अस्पताल में कितने आपने केसेस अभी तक आ रहे हैं? कोविड की जो शरह है वो किस तरह के लोगों में ज़्यादा आ रही है? बच्चों में है, बड़ों में है, बुजुर्गों में? कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा इससे अभी तक अफेक्टेड हैं? देखिए जी, मेरे पास अभी भी 4 पेशेंट ज़ेर इलाज है वहाँ पे, और अभी तक हम कोई 36 के करीब पेशेंट रमज़ान से लेके अभी तक, अभी ज़रा स्पीड हो गई। और इसमें हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो अबव 60, 65, 55 अबव ख़वातीन, और हजरात में कम है मगर ख़वातीन में ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ ख़वातीन तो बाहर नहीं निकलती, मगर इस एज में आगे 60 प्लस में वैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये आम ज़रूर आम है हमारे यहाँ। तो शुगर के मरीज़ को इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कोरोना का बनिस्बत एक आम आदमी को, क्योंकि शुगर के मरीज़ का इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है, वो कमज़ोर होता है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो अप टू 60 आ रहे हैं, 60 अबव आ रहे हैं जिनको कोरोना है, और वो इलाका ऐसा डिज़र्विंग इलाका है। और अच्छा, इस तरह के इलाकों में शुएब साहब आपको नहीं लगता कि लोग इस तरह की बीमारी होती है तो भी वो ज़्यादा केयर नहीं करते, अस्पतालों का रुख नहीं करते, चाहे वो माली मामलात हो या चाहे वो एक केयर फ्री मामला भी हो, कि लोग नहीं समझते कि उन्हें अस्पतालों का रुख करना चाहिए? अवेयरनेस नहीं है ना जी। देखें, जितना नाखानदा इलाका होता है वहाँ अवेयरनेस नहीं होती, कुछ पता नहीं होती, लोगों के पास लाइट ही नहीं है, टीवी कैसे देखेंगे, इधर उधर से मालूमात हो जाती हैं लोगों को। तो हमारे पास भी जितने भी केसेस अभी तक आए, तो मैं आपके तवज्जुह से ये लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, खुदारा अर्ली स्टेज पे आ जाए करें, बजाय इसके कि जब पता चलता है कि लंग्स डैमेज हो गए, उसके बाद जब लोग आते हैं तो वो वेंट पे जाते हैं सीधे, और वेंट पे बस अल्लाह ही अपनी करम नवाजी कर दे कुछ। तो लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि जैसे ही लोगों को कोई एक सिम्टम भी आए तो उसको करीबी किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जो भी मरीज आते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम ही होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे बुखार में प्लेटलेट कम हो जाते हैं लोगों के। तो ऑक्सीजन को थोड़ा सा एक्सपेल करें,
انتہائی سستی صورت کر حال رہے کو ہیں. تھوڑا سا آسان بنایا جائے, جو اس وقت کووڈ کے کوئی ایسے سینٹر بنائے جائیں سر کہ وہاں گھروں میں فری میں آکسیجن دی جائے, تاکہ جس کی بھی آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے تو ہر گھر میں آج کل میڈیا ہے, اسمارٹ فون ہے, سب کو پتہ آکسیجن کیسے لگانی ہے, کیسے لیول چیک کرنا ہے. تو یہ سر آکسیجن جو ہے نا اس میں معاملہ, تو جو جتنی کرونا میں خصوصاً وینٹیلیٹر کی جو مشینیں اس پہ سر ٹیکس ختم کیا جائے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مشینیں منگوائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور یقینی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی, اس کے لیے اگر سب سے بہتر کوئی حکمت عملی ہے تو وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ہے. اگر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیا جائے, شعور پیدا کیا جائے, اور جو کووڈ کے حوالے سے جو ویکسینز ہیں اس سے ہم آہنگی بنا دی جائے, تو یقینی طور پہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت مین اسٹریم میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا, تمام تر لوگوں کا کام محض یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آگاہی پرووائڈ کریں, صحیح انفارمیشن پرووائڈ کریں, نہ کہ کووڈ سے لوگوں کو مزید خوف زدہ کریں, کیونکہ جہاں خوف کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہاں پہ بڑی سے بڑی ویکسینز بھی کارآمد نہیں رہتی. جس طریقے سے آج کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس تمام تر صورتحال سے متاثر ہے, پاکستان کی ایجوکیشن سیکٹر کی بات کری جائے تو وہ کافی حد تک متاثر ہے, اور حکومت جہاں پہ ایک سٹانس لیے کھڑی ہے تو وہ سٹانس بھی کہیں نہ کہیں درست نظر آتا ہے. لیکن سوال یہاں پہ ایک بہت بڑا اٹھ جاتا ہے. وہ سوال کیا ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ یکدم صورتحال تبدیل ہو گئی؟ ایسی کون سی غفلت برتی گئی کہ محض 25 سے 30 دنوں کے اندر جو کووڈ کا ریشو تھا 20 سے 25% اس میں اضافہ ہو گیا؟ کہیں نہ کوئی غلطی کوئی ضرور ہوئی ہے, کوئی نیگلیجنس ضرور ہوئی ہے, اور وہ کس سے ہوئی ہے؟ ڈیلٹا ویرینٹ پاکستان کی پیداوار نہیں ہے, یہ ویرینٹ پاکستان میں کیسے منتقل ہوا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب شاید عوام کو نہیں ملے گا, اور اس کا جواب اگر دے دیا جائے تو شاید بہت سی صورتحال آنے والے دنوں میں بہتر بنائی جا سکتی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر مومن کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.